اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور کربلا میں کس چیز کو اجاگر کیا گیا ہے، کس چیز کو اجاگر کیا گیا۔ ایک ہے مقدسات کی حفاظت، کہ جو چیز مقدس ہے، قابل اہمیت ہے، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تقدس کو برقرار رکھا ہے۔ امام علیہ السلام مدینے میں رہ سکتے تھے، لیکن مدینہ مقدس جگہ ہے، روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں نہیں ٹھہرے کہ کہیں مدینے میں خون خرابہ نہ ہو، کہیں مدینے میں جنگ و جدال نہ ہو، تاکہ مدینے کا جو تقدس ہے وہ پامال نہ ہو، رسول اللہ کی جو حرمت ہے وہ پامال نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے 3 سال کے اندر پھر بنی امیہ نے اور یزید نے اس مدینے کا کیا حال کیا، یعنی بالکل اس کے برعکس، کہ انہوں نے مدینے کی حرمت کو واقع حرہ آپ سب کے ذہنوں میں۔ پھر آپ مکہ تشریف لے جاتے ہیں، مکہ میں بھی جب 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو ترک کرنا چاہ رہے تھے، بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے امام کو مشورہ دیا۔ اس میں خود ابن زبیر آئے، عبداللہ بن زبیر، جو خود اس نے مکہ میں پناہ لی ہوئی تھی، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مکہ کو ترک نہ کریں، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں آپ زیادہ محفوظ ہیں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ایک گوسفند کو مکہ میں قتل کیا جائے گا اور اس ذریعے سے مکہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ یعنی گوسفند سے مراد، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک استعارہ ہے عربی ادب میں، کہ کبش کا جو لفظ ہے کما یذهب الکبش، یہ ایک استعارہ ہے۔ کہا کہ ایک گوسفند کو ذبح کیا جائے گا اور اس کے ذریعے مکہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں وہ گوسفند نہیں بننا چاہتا جس کے ذریعے سے مکہ کی حرمت پامال ہو جائے۔ اور ظاہراً اس کی طرف بعد میں اسی ابن زبیر کو وہاں پہ قتل کیا گیا مکہ کے اندر، تو اس سے کعبہ کی حرمت پامال ہوئی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کعبہ کی عظمت اور حرمت کو بچانے کے لیے، امام فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے ایک بالشت باہر شہید ہونا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جائے کہ میں مکہ کے اندر شہید ہوں۔ کیوں؟ اس کی حرمت پامال، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں کسی مچھر کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ آپ کسی پودے کو بھی وہاں نہیں اکھاڑ سکتے۔ لہذا امام نہیں چاہتے تھے کہ اس کعبہ کی حرمت جو ہے وہ پامال ہو۔ لہذا یہ پہلا ایک قدر اور معیار ہے مقدسات کی حفاظت۔ یہ کربلا کا درس ہے کہ جو بھی مقدس چیز ہے، کربلا والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے تقدس کو پامال نہ ہونے دے، اس کے تقدس کو بحال رکھے۔ ایک اور چیز جو ہمیں کربلا میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ میں آتے ہیں اور کوفہ میں ایک انقلاب کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ صورتحال شام میں پہنچائی جاتی ہے، تو شام کی طرف سے یہ آرڈر آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، یہ بصرے کا گورنر تھا، اسے اضافی چارج دیا جاتا ہے کوفے کا، تاکہ کوفے میں آ کر یہ حالات کو کنٹرول کرے۔ چونکہ جو پہلے کوفے کے گورنر تھے وہ جناب امیر مختار کے سسر تھے اور وہ ظاہراً حضرت مسلم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لہذا اس کو معزول کیا گیا اور ابن زیاد دھوکے کے ساتھ وہ کوفہ میں وارد ہوا اور کوفی اس سے دھوکہ کھا گئے اور وہ دارالامارہ میں پہنچ گیا۔ وہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مخلص صحابی تھے بصرہ میں، شریک بن آور۔ یہ ابن زیاد نے کیا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد یہ بصرہ میں کوئی شورش برپا کرے یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے، لہذا اس نے کیا کیا، اس کو بھی اپنے ساتھ لیا، اس کو ساتھ لے کر کوفہ میں آیا۔ یہ مریض ہو گیا شریک بن آور، تو حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے،
اب یہاں پر روایات تھوڑی سی مختلف. بات کہتے ہیں کہ خود ہانی بن عروہ مریض سے، اور ایک روایت کے مطابق یہی شریک بن آور مریض ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ پھر فوت ہو گیا. تو حضرت مسلم اس وقت ابن زیاد کوفے پر اپنا کنٹرول سنبھال چکا تھا، اور حضرت مسلم ابن عقیل روپوش تھے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ حضرت مسلم کا پتہ لگائیں کہ حضرت مسلم کہاں ہے. تو شریک بن آور نے کہا، چونکہ اس کی عبید اللہ ابن زیاد سے دوستی تھی، کہا کہ یہ ضرور میری عیادت کے لیے آئے گا. تو جب اس نے پیغام بھجوایا کہ میں عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں ہانی بن عروہ کے گھر، شریک بن آور کی عیادت کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آ رہا تھا، تو یہاں پر پلان بنا. ہانی بن عروہ اور شریک بن آور نے، حضرت مسلم اس وقت ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، مخفی تھے. کہا کہ یہ ملعون آ رہا ہے، تو جب میں کوئی ایسا موقع محل دیکھوں گا تو میں پانی مانگوں گا، اور یہ ایک لحاظ سے اشارہ ہوگا حضرت مسلم کہ آپ آئے اور اس ملعون کا کام تمام کر. اب وہ آیا، بیٹھا، موقع دیکھا، ہانی نے پانی مانگا، لیکن حضرت مسلم پردے سے باہر نہیں آیا. 2-3 مرتبہ جب اس نے پانی مانگا تو اس کو بھی شک ہونے لگا، اور عبید اللہ ابن زیاد اٹھ کر چلا گیا. یہاں جو بات ہے اقدار عاشورہ، اقدار کربلا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روش ہے، تو جب وہ چلا گیا حضرت مسلم آئے تو ان دونوں نے کہا کہ بھئی بڑا موقع تھا. اور آپ دیکھیں واقعاً اگر اس وقت یہ ملعون قتل ہو جاتا تو نہ کربلا برپا ہوتی اور نہ یہ آگے داستان چلتی. ٹھیک ہے، تو کہا کہ آپ نے کیوں نہیں قتل کیا اس کو؟ تو حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی کہ الایمانو قید الفتق، کہ جو مومن ہے وہ کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا، دھوکے سے قتل نہیں کرتا. یعنی اہل بیت علیہ السلام اور اسلام کے اندر کسی کو ٹیرور کرنا، کسی کو غافل کر کے مارنا، کسی کو دھوکے سے مارنا، فرمائے یہ جائز نہیں ہے. لہذا حضرت مسلم نے اس وقت اس ملعون کو قتل نہیں کیا، اور اسلام کی اس قدر کو اجاگر کیا ہے کہ کسی کو بھی دھوکے سے نہیں مارا جاتا. سامنے آ کے جنگ کرو، مارو. جبکہ ادھر آپ دیکھیں کہ حضرت ہانی بن عروہ کو پناہ دی اس ملعون ابن زیاد نے، اور بعد میں ان کو شہید کیا. اسی طرح جناب مسلم کو جب جنگ ہو رہی تھی انہوں نے ایک دفعہ پناہ دی اور بعد میں اس کی خلاف ورزی کی. پناہ کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور بعد میں حضرت امیر مسلم کو شہید کیا. امیر المومنین کو کیسے شہید کیا؟ دھوکے سے شہید کیا، سامنے تو نہیں آیا. تمام ائمہ کو جو ٹیرور کیا گیا دھوکے سے، زہر دے کر، تو ادھر جو طرز عمل تھا وہ اسلام کے برعکس تھا، اور یہاں اسلام والے اسلام کی اقدار کو اجاگر کر رہے تھے. جب عصر عاشور کو شمر ملعون آتا ہے اور حضرت عباس علمدار کے لیے امان نامہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے دوسرے پہلو پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. وہاں پر حضرت مسلم ابن اوسجہ امام حسین سے فرماتے ہیں. دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک چیز ملے گی، وہ اطاعت رہبر اور قائد ہے. کوئی بھی کام خود سے نہیں کرتے، تو پوچھتے ہیں کیا کہ مولا اس وقت شمر ملعون میرے نشانے پر ہے، شمر ملعون میرے نشانے پر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بھی اس کا کام تمام کر دو. امام نے فرمایا ہم نے جنگ میں پہل نہیں کرتی. اس اصول پر امام حسین علیہ السلام نے عمل کیا. آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں اسلام کا چھوٹے سے چھوٹا حکم اور چھوٹے سے چھوٹا اصول بھی امام حسین علیہ السلام نے اس کی بھرپور پابندی کی ہے اور اس کو پامال نہیں کیا. یہ کربلا کا پیغام ہے. یہ قدر ہے کہ اسلام کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اصول کو بھی قربان نہیں کیا جا سکتا. اب آپ دیکھیں ظاہری کامیابی مراد نہیں ہے، حقیقت اسلام کو نافذ کرنا یہ کربلا کا پیغام ہے. یہی کربلا کی بقا کا راز ہے کہ ایسے اصولوں کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اجاگر کیا ہے.
بس میرے دوستو، یہ کربلا کا پیغام، مقدسات کی حفاظت اور اسلامی اصولوں کی پابندی۔